دورہ قرآن میں 10واں پارہ وَعَلَمُوا، اور اس کا مطلب ہے کہ تم جان لو۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ الاخیار وسلم تسلیما کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ کا نام سورہ توبہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کچھ مومنین کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے، اور دوسرا نام برات ہے، یعنی اس کا میننگ ہے ڈیکلیریشن آف امیونٹی فرام obligation آف اللہ اینڈ ہز میسنجر، یعنی اللہ کا اعلان کہ وہ مشرکین سے بیزار ہے اور ان کو 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے مشرکین کو کہ اس زمین پر چل پھر لو، اور اس کے بعد اگر تم توبہ نہیں کرتے، ایمان کی طرف نہیں آتے تو تم یہاں پر نہیں رہ سکتے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ذرا سمپل الفاظ میں کر کے آپ کو میں نے سمجھا دیا ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ قرآن مجید کی واحد سورہ ہے جس کی بگننگ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوئی۔ اس کی بہت ساری ریزنز بتائی جاتی ہیں، اور یہ بھی اس میں بات آتی ہے کہ اس سورہ میں اس کے جو ٹاپکس ہیں، سبجیکٹس ہیں ریلیٹڈ ٹو وار اینڈ واریر، آرمی، سولجرز، آرمی کے پرنسپلز، تو یہ سٹف آپ کو ملتا ہے سورہ توبہ میں۔ غالباً یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھوائی۔ اسی طرح صحابہ کرام نے بھی آپ کو فالو کرتے ہوئے اس میں بسم اللہ تحریر نہیں کی۔ ہاں، اگر کوئی شخص سورہ توبہ سے تلاوت کا آغاز کر رہا ہے تو وہ بسم اللہ پڑھ سکتا ہے، یعنی اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی ایسی پکڑ کی بات نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر تفسیر میں جو بات آ رہی ہے، اور جو نہیں پڑھ رہا تو اس پر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ادروائز کیا اصول ہے تلاوہ کا؟ یعنی جب آپ کسی سورہ کو شروع سے پڑھنے لگتی ہیں، سٹارٹ کرتی ہیں، تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھتے ہیں۔ اگر آپ سورہ کو بیچ میں شروع کرتی ہیں، بیچ میں سے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی بگننگ سے نہیں پڑھ رہی، تو آپ کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا کافی ہے۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نہیں بھی پڑھتی تو بھی ٹھیک ہے، لیکن جب سورہ کو شروع کیا جائے تو لازمی بسم اللہ پڑھی جائے۔ لیکن یہاں پر سورہ توبہ کی بات یہ آ رہی ہے، اس میں ایکسیپشن ہے، اگر آپ نہیں بھی پڑھتی تو بھی ٹھیک ہے، بات جائز ہے۔ تو جی سورہ کو شروع کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں بات آ رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی سب سے بیزاری کا اعلان ہے، یعنی ڈیکلیریشن ہے ان مشرکین سے جن سے مسلمانوں کا ایگریمنٹ تھا، اور بعض سے وہ ایگریمنٹ 4 مہینے سے کم کا تھا اور بعض سے زیادہ کا، کوئی خاص مدت جو یعنی ٹائم پیریڈ فکس نہیں تھا۔ اب ان کی طرف سے اس ایگریمنٹ کو پورے کرنے کا یعنی وہ پاسبل نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے ان مشرکین کو 4 مہینے تک مکہ میں رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا، اس کو سمجھ لیجئے گا، کہ اس مدت کے اندر یعنی ان 4 منتھس کے اندر اگر وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو پھر یہاں رہنے کی اجازت ہوگی۔ دوسری صورت میں ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ 4 مہینے کے بعد جزیرہ عرب سے نکل جائیں، اور اگر وہ دونوں میں سے کوئی صورت نہیں اختیار کرتے تو پھر وہ حربی کافر شمار ہوں گے۔ حربی کافر وہ ہوتا ہے جس سے مسلمانوں کا لڑنا ضروری ہوگا، یعنی اس سے پھر لڑائی ہوگی۔ تو جی اللہ فرما رہے ہیں کہ اے مشرکو، تم ملک میں 4 مہینے تک چل پھر لو، اور جان لو کہ تم اللہ کو ہرانے والے نہیں ہو، اس کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کافروں کو ضرور رسوا کرے گا۔ یعنی بات یہ ہے کہ یہ جو مہلت دی جا رہی ہے، 4 مہینے کا جو ٹائم دیا ان کافروں کو، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ اس کا مقصد تھا کہ تمہاری بھلائی اور خیر خواہی اسی میں ہے کہ توبہ کر کے مسلمان ہو جاؤ، ورنہ اللہ کو تو وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ تو یہ انہی کی بھلائی کے لیے تھا۔ پھر جی آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن، یعنی اسی دن منی میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی، اور اگر تم یعنی اگر وہ مشرکین توبہ کرتے ہیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر وہ منہ پھیرتے ہیں اس سے تو وہ جان لے اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اچھا جی، حج کے حوالے سے یہاں پر بڑی اہم بات صحیح بخاری اور مسلم میں جو بات آتی ہے وہ یہ کہ یوم حج اکبر سے مراد یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات جان لیجیے، کیونکہ عام لوگوں میں پتہ کیا بات پھیلی ہوئی ہے کہ جمعے کا جو حج ہوگا وہ حج اکبر ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یعنی یہاں پر حج اکبر کہا جا رہا ہے حج کے دن کو، یہاں پر تو جمعے کا ذکر نہیں نہ آ رہا کہ جمعہ ہے تو حج اکبر، یہاں پر تو کہا گیا نا حج اکبر، یوم الحج الاکبر، تو اس کو پڑھ لیں جن کو سمجھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو بات یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو یعنی جو بھی دن ہو، منگل ہو، بدھ ہو، جمعہ ہو، چاہے اس کو حج اکبر ہی کہا جائے گا۔ اور اسی دن جو ہے حج کے ریچولز، مناسک جو ہیں ادا کیے جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ 9 کو یوم عرفہ ہوتا ہے، جس دن نان حاجی جو ہیں وہ روزہ بھی رکھتے ہیں۔ تو جی حج اکبر کون سا دن ہے؟ جو 10 ذی الحجہ کا دن، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو حج اصغر ہے نا، یہ عمرہ کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی حج ہے
آپ دیکھیں جب آپ آئیں تو جو عمرہ کرنے بھی لوگ آئے تو اس کو حجہ حجہ ہی کہہ کے بلا رہے ہوتے ہیں، اور اس کو حج اصغر اس لیے کہتے ہیں تاکہ فرق ہو سکے حج اکبر اور حج اصغر سے۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ آپ کو بات واضح ہو چکی ہوگی۔ اگلی آیت میں ایک اور ٹائپ مشرکین کی آ رہی ہے کہ جن سے مسلمانوں نے ایگریمنٹ کیا اور انہوں نے یعنی اس ایگریمنٹ کی پاسداری کی، یعنی اس کے خلاف اس کے اگینسٹ کوئی حرکت نہیں کی۔ اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ مشرکی جن سے تمہارا ایگریمنٹ ہو چکا ہے اور انہوں نے ذرا سا بھی اس کے اگینسٹ یعنی نقصان نہیں تمہیں پہنچایا کسی بھی قسم کی، اور تمہارے یعنی نقصان پہنچانے میں کسی کی ہیلپ نہیں کی، تو اب تم ان کی جو معاہدے ہیں، جو ایگریمنٹس ہیں، ان کو پورا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے، یعنی سبحان اللہ، یہاں پر ایک ایکسیپشن بھی دے دی گئی۔ یہ پہلے بات ہم نے پڑھ لی تھی کہ وہ مشرکین تھے جن سے جو وعدے کی پاسداری کا ایسا لگتا تھا کہ وہ وعدہ کو پورا نہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی آیت میں بات کہی جا رہی ہے کہ حرمت والے مہینوں کے گزرتے ہی مشرکین کو یعنی کافروں کو تم جہاں پر پاتے ہو قتل کرو، انہیں پکڑو، ان کا محاصرہ کرو اور ان کی طاق میں ہر گھاٹی پر بیٹھو۔ ہاں، اگر وہ توبہ کرتے ہیں اور نماز کے پابند ہوتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو پھر تم ان کی راہیں چھوڑ دو۔ اب دیکھیں جی، یہاں پر حرمت والے مہینے وہ تو ہمیں پتہ ہے 4 ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو بات بڑی واضح ہے، 4 مہینے رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، ٹھیک ہے، یہ مہینے بھی آ رہے ہیں۔ لیکن امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہاں پر اشہر الحرم کی جو بات ہو رہی ہے تو اس سے مراد حرمت والے مہینے نہیں ہیں، بلکہ 10 ذی الحجہ سے لے کر 10 ربیع الثانی تک کے جو 4 مہینے بن رہے ہیں نا، وہ مراد ہیں۔ دیکھیں نا، اللہ نے کہا نا کہ 4 مہینے کا ٹائم دیا جا رہا ہے ان کافروں کو کہ چل پھر لو مکہ کی زمین پر، اس کے بعد اگر توبہ کرتے تو ٹھیک ہے، نہیں تو تم یہاں سے نکلو گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب 10 ذی الحجہ کو یہ اعلان ہوا نا، جب اعلان کر دیا تو اب وہاں سے آپ کاؤنٹ کریں نا 4 مہینے، تو امام ابن کثیر کی جو بات ہے نا وہی پراپر لگ رہی ہے، کیونکہ آف کورس اوپر آیت میں بھی یہی بات آ رہی ہے۔ تو 10 ذی الحجہ سے لے کے آگے تک جو 4 مہینے ہیں وہ 10 ربیع ثانی تک کے بنتے ہیں، تو انہیں ہی اللہ نے حرمت والے مہینے کہا۔ اب ان میں تھا کہ ان 4 مہینوں میں ان مشرکین سے لڑائی نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا، ٹائم دیا تھا نا، ان کو مہلت دی تھی۔ اب اس کے بعد اب اگر وہ نہیں مانتے، نہ اسلام لاتے ہیں، نہ یہاں سے نکلتے ہیں، تب کہا ہے ان کو مارنا۔ سمجھ لیجئے گا بات بڑے صحیح طریقے سے، یعنی اگر وہ دونوں کنڈیشن، 2 چوائسز دی ہیں، اگر وہ نہیں لے رہے تو اب پھر بھی وہیں پہ اڑے ہوئے ہیں، تو پھر اب تم ان کو پکڑو اور ان کو مارو جہاں پر پاتے ہو، یہ پھر کہا گیا۔ لیکن وہی بات، اگر توبہ کرتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، جیسے میں نے اوپر آیت پڑھ دی ہے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر کافروں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کر رہا ہے، یعنی یہاں پر نبی سے یہ بھی بات کہہ دی گئی، تو اسے آپ پناہ دے دیجئے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اپنی اس کو جو اس کی جگہ ہے اس کو امن سے پہنچا دیجئے۔ یعنی یہاں پر بھی جو حربی کافر جو بات میں بن رہے ہیں، ان کو ایک اجازت دے گی کہ اگر کوئی پناہ طلب کر رہا ہے کہ مجھے پناہ دے دو، اپنے حفظ و امان میں رکھو تاکہ کوئی مسلمان مجھے قتل نہ کر دے، ایون مسلمانوں سے ہی وہ پناہ طلب کر رہا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ دے دو تاکہ وہ اللہ کی بات سنے اور اس کو سمجھنے کا موقع ملے، اور ہو سکتا ہے وہ اسلام قبول کر لے۔ تو اور یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ قوم جاہل ہے، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں اللہ کہہ رہا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اگر اللہ کا کلام سننے کے باوجود وہ مسلمان نہیں ہوتا، تو اب یہ ہے کہ اس کو امن کے ساتھ، یعنی پوری سیکیورٹی کے ساتھ اس کی جو جگہ ہے جہاں پر یعنی اس کا ٹھکانہ ہے وہاں تو اسے پہنچا دیا جائے۔ مطلب یہ کہ جو عہد ہے نا، اس کو جو وعدہ کیا گیا ہے وہ پورا اینڈ تک پورا کرنا ہے، یہ مسلمانوں سے یعنی اللہ تعالیٰ ریکوائر کر رہا ہے۔ پھر جی آگے بات آ رہی ہے کہ مشرکوں کا جو عہد ہے، جو ایگریمنٹ ہے اللہ رسول کے نزدیک، کیسے رہ سکتا ہے سوائے اس کے کہ جن سے تم نے ایگریمنٹ مسجد حرام کے پاس کیا ہے، اور جب تک وہ لوگ تم سے ایگریمنٹ اپنا نبھا رہے ہیں تو تم بھی ان سے وفاداری کرو، اور اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت رکھتا ہے۔ یعنی وہی بات کہ جو مشرکین تم سے ایگریمنٹ کو یعنی وعدے کو نبھا رہے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ وفاداری کرو۔ پھر جی اگلی آیت میں خصلت بیان ہو رہی ہے مشرکین کی، یعنی اللہ فرما رہا ہے، جو بنانے والا خالق ہے، جس کو پتہ ہے یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیا کریں گے مسلمانوں کے اگینسٹ، اللہ فرماتا ہے ان کے وعدوں کا کیا اعتبار ہے۔ یعنی اگر یہ تم پر غلبہ پا جاتے ہیں، اگر یعنی تم پر فاتح ہو جاتے ہیں، کانکر کر لیتے ہیں، تو یہ اپنے پھر وعدوں کو نہیں پورا کریں گے، یہ اپنے اور پھر رشتہ داریوں کا بھی خیال نہ کریں گے۔ آج تو گرچہ اپنی زبانوں سے بڑا تمہارا چرچا کر رہے ہیں، نہیں تمہاری تعریف ہو رہی ہے، لیکن ان کے دل نہیں مانتے اس پر، یعنی اکثر تو ان میں سے فاسقین ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک دوسری بار جو اللہ نے کہا ہے نا کیف وَإِن یظہروا، تو اس سے مراد یعنی پہلا کیف مشرکین کے لیے، دوسری بار جو اللہ نے کہا وہ یہودی مراد ہیں، کیونکہ آگے انہی کے بارے میں بات آتی ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پر بیچ دیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور بہت ہی برا کام ہے یہ کر رہے ہیں جو
اور یہ بھی بات ہے کہ یہ کسی مسلمان کے حق میں کسی بھی رشتہ داری کا یا عہد کا کوئی لحاظ نہیں کرتے، یہ ہے ہی حد سے گزر جانے والے۔ یہ دیکھیں ذرا، اللہ یہاں پر بتا رہا ہے کہ یہ کبھی بھی ایگریمنٹس کو پورا نہیں کرنے والے۔ کئی جگہوں پر اللہ نے فرما دیا جو ان کے دلوں میں دشمنی چھپی ہوئی ہے وہ تو ان کی زبانوں پہ آ ہی نہیں رہی، یعنی زبانوں پر بھی بہت زیادہ، دلوں میں اس سے بڑھ کر چھپی ہوئی ہے نفرت مسلمانوں کے اگینسٹ۔ یہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اللہ نے فرمایا۔ پھر جی آگے اللہ فرماتے ہیں اور اگر یہ اب بھی توبہ کرتے ہیں، نماز کے پابند ہوتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، یعنی پھر بھی اگر توبہ کر کے کوئی بھی مسلمان ہو رہا ہے تو وہ پھر سب اس کے پچھلے گناہ معاف۔ اور ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کے بیان فرما رہے ہیں۔ اگلی آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ یعنی ایگریمنٹ کرنے کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑتے ہیں، یعنی وعدوں کو توڑ رہے ہیں اور دین میں تم پر تانا زنی کر رہے ہیں، تو ظاہری طور پر تو قسمیں کھائیں لیکن ان قسموں کا کوئی اعتبار نہ کرنا۔ تو بات یہ ہے کہ ان جو کافروں کے جو لیڈر ہیں نا، ان سے لڑائی کرو، ممکن ہے کہ یہ اپنے کفر سے باز آئے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہاد پر موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ کیا بات ہے، نہیں یعنی تم ان کو ختم کرنے کے لیے کیوں نہیں تیار ہوتے، جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور تمہارے پیغمبر کو جلا وطن یعنی نکالنے کی فکر میں رہتے تھے۔ یعنی مکہ کے جو لیڈرز تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے میں، قید کرنے میں یا قتل کرنے پر ہی وہ تلے ہوئے تھے۔ اور یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ تم سے یعنی چھیڑ خانی کی۔ اس سے مراد یہاں پر آ رہی ہے کہ بدر کی جو جنگ تھی، یعنی اس میں کیا کیا، تجارتی قافلہ اگرچہ ان کا وہ اپنا بچا کر لے گئے تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے یعنی مسلمانوں سے بدر کے مقام پر لڑنے کی وہ تیاری کرتے رہے، تو چھیڑ خانی میں وہ آگے تھے۔ پھر یہی بات یہاں پر آ رہی ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم ان سے ڈر رہے ہو، یعنی مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تمہیں مارنے کے لیے پہل کی، تمہارے رسول کو نکالنے کے لیے وہ پلاننگز کرتے رہے، تو اب تم کیا ان سے ڈر رہے ہو؟ یعنی سب سے زیادہ حق تو یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ آگے مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان سے جنگ کرو، اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا، انہیں ذلیل و رسوا کروائے گا اور تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا اور ان کا غم و غصہ دور کرے گا۔ یعنی دیکھیں جب مسلمان کمزور تھے، کیا کیا ظلم و ستم انہوں نے کیے، کیا ہم کیسی اسٹوریز پڑھتے ہیں، کس طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ان کا مالک تپتی ہوئی ریت پر لٹاتا تھا اور کھال ان کی جلس جاتی تھی، پھر پتھر رکھتا، یعنی ہر کمزور پر وہ ظلم و ستم ہو۔ تو یہی چیز اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ایسا یعنی تم کیوں نہیں آگے بڑھے ان کو قتل کرنے کے لیے، ان کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے۔ اور آگے اللہ فرما رہا ہے کہ جس کی طرف چاہتا ہے یعنی جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ جانتا ہے اور یعنی حکمت والا ہے۔ اور کیا تم یہ سمجھے بیٹھے کہ تم ایسے چھوڑ دیے جائے گا، یعنی اب دیکھو یہاں پر مومنین کے لیے بھی اللہ نے ذرا ایک بات رکھ دی کہ تمہارا امتحان اور تمہارا ٹیسٹ نہیں ہونا کہ تم کتنے پانی میں ہو، تم کتنے مومن ہو، بس زبان سے دعویٰ کرنے سے بات نہیں بنے گی۔ یہ بات کئی جگہوں پر آئی ہے قرآن کریم میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں میں ایسے چھوڑ دوں گا، یعنی حالانکہ اب تک اللہ نے تو تمہیں یعنی چھانٹا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے مجاہدین کتنے ہیں اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے اور مومنوں کے سوا کسی کو دوست نہیں بنایا، اور اللہ کو خوب پتہ ہے جو تم کر رہے ہو۔ اچھا جی، اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بات مشرکوں کے لیے کو جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، حالانکہ ان کا اپنا آپ گواہ ہے کہ وہ کافر ہیں۔ اب یہاں پر کون سی مسجد مراد ہے؟ تو یہاں پر مسجد حرام، یعنی دیکھیں بات وہی چل رہی ہے نا، کانٹیکس کے حساب سے مشرکین کو نکالا جا رہا ہے نا وہاں سے، مکہ سے، مسجد حرام کو وہ آباد کرنے کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بھی بات ہے نا، فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اور دیگر صحابہ کو بھی یعنی ان کو یہ کام دے کر بھیجا کہ وہ مکے میں جا کر اعلان کر دے، جو شروع کی آیات میں ہم نے بات پڑھی۔ تو انہوں نے آپ کے فرمان کے مطابق یہ اعلان کر دیا کہ کوئی شخص بیت اللہ کا عریاں یعنی کہ ننگا ہو کر طواف نہیں کرے گا برہنہ ہو کر، بلکہ آئندہ سال کسی مشرک کو بیت اللہ کے حج کی اجازت ہی نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں۔ تو جی یہ بات یہاں پر آ رہی ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ اللہ کے گھروں کو مشرک بات کریں، بلکہ ان کے تو اعمال بھی تباہ اور غارت ہو جانے والے ہیں اور ہمیشہ جہنم میں وہ جانے والے ہیں، اور اللہ کی مسجدوں کو وہ ایمان والے آباد کرتے ہیں۔ یہاں پر کوالٹیز ہیں جو مساجد میں جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات آ رہی ہے یہاں پر، بڑی پیاری آیت ہے یہ کہ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور یقین رکھو انہیں امید ہے جیسے بات آ رہی ہے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہی ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے۔
اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے، حدیث سندن ضعیف ہے، لیکن تاہم مطلب یہاں پر تفسیر میں بات آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کا مفہوم اسی طرح کا ہے تقریباً جو قرآن کریم میں یعنی ٹیلی کر رہی ہے۔ اب حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ ایک آدمی مسجد میں پابندی سے آ رہا ہے تو تم اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اس کو ترمذی روایت کر رہے ہیں۔ اگلی آیت میں مشرکوں سے کہا جا رہا ہے، یعنی کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا، اور یعنی اس چیز کو تم نے کس کے برابر کر دیا ہے؟ یعنی بات یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان لا رہا ہے، آخرت پر، اور اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے، کہ اللہ کے نزدیک یہ انسان اور وہ حاجیوں کو پانی پلانے والا اور مسجد کی خدمت کرنے والا وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایمان سب سے بڑھ کر، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ بات یہ ہے کہ مشرکوں کا کوئی عمل بھی مقبول نہیں، وہ ایکسیپٹ ہے ہی نہیں بیکاز آف دیئر شرک۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اس آیت کی شان نزول کا یوں کہنا جو ریزن ہے اس کے سینڈ ڈاؤن ہونے کی، ایک روز ممبر نبوی کے قریب کچھ مسلمان جمع تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد میرے نزدیک سب سے بڑا عمل حاجیوں کو پانی پلانا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ مسجد حرام کو آباد کرنا ہے۔ تیسرے مسلمان نے کہا کہ نہیں، بلکہ ان تینوں عملوں سے بہتر عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اس پر یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے جب ان کی تکرار سنی تو انہوں نے ڈانٹا اور فرمایا کہ ممبر رسول کے پاس تم آوازیں اونچی مت کرو، اور یہ جمعہ کا دن تھا۔ تو اس کے راوی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، اور آپ جو گفتگو تھی ساری بات آپ سے کی، جس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ صحیح مسلم اس واقعے کو روایت کر رہے ہیں۔ تو جی اللہ نے یعنی بات واضح کر دی کہ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت جنہوں نے کی، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، وہ اللہ کے ہاں بڑے مرتبہ والے ہیں، اور یہی لوگ ہیں مراد پانے والے، یعنی اصل کامیابی انہی کے لیے۔ اور پھر ان کا رب ان کو خوشخبری دے رہا ہے اپنی رحمت کی اور رضامندی کی اور جنتوں کی، اور ان میں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں ان کے لیے، اور ہمیشہ وہ انہی جنتوں میں رہیں گے، اور بے شک اللہ کے پاس یعنی عندہ اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے۔ پھر جی آگے ایمان والوں کو ایک زبردست تنبیہ آ رہی ہے، وارننگ کیا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ، لیکن کون سے، یہ میں ڈیٹیل میں بات بتائی دیتی ہوں، یعنی جو کافر ہیں، جو تمہیں یعنی ایمان سے روک رہے ہیں۔ تو ایسا ہے کہ جو بھی تم میں سے ان سے محبت رکھے گا وہ گنہگار اور ظالم ہے۔ یعنی بات ہمارے سمجھنے کو کیا کہ اگرچہ یہ رشتے میں تمہارے سگے بہن بھائی ہوں، ماں باپ ہوں، لیکن اگر وہ کافر ہیں یعنی اللہ کے دشمن ہیں تو پھر تمہارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہی مفہوم سورہ ہود میں نہیں پڑھ لیا تھا ہم نے؟ یعنی نوح علیہ السلام کو، ایک نبی کو اللہ نے کیا کہا جب انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے، یعنی تو بہتر فیصلہ کر دے، یہ میرا بیٹا ہے جو ہلاک ہو گیا، تو اللہ نے کیا کہا کہ اے نوح آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یعنی ایسی بات نہ کریں جس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے۔ آپ تو ساتھ ہی وہ فوراً کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، میری مغفرت کر دے کہ میں آپ سے ایسی بات پوچھوں۔ تو ایک نبی کو کہہ دیا گیا کہ وہ آپ کا بیٹا نہیں تھا، وہ آپ کی اہل میں سے نہیں تھا، آپ کی فیملی میں سے نہیں تھا، وہ اللہ کا دشمن، وہ تو کافر تھا۔ تو اسی طرح ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان کو پھر دوست نہ بناؤ، اگرچہ وہ رشتے میں تمہارے باپ ہیں، بھائی ہیں، لیکن اگر وہ کافر ہیں تو تمہارے دوست نہیں۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے ذرا، اہم بات ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس چیز پہ نہیں، لیکن اگر وہ آپ کو ایمان سے روک رہے ہیں تو آپ نے ان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنے۔ ہاں، جیسے یہاں پر ایک مثال میں بتائی دیتی ہوں کہ حضرت اسما رضی اللہ عنہا کی والدہ آئیں، ابو بکر صدیق کی جو بیوی تھی وہ کافرہ تھی، تو وہ جب آئیں تو آپ نے جا کے اسما نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں، اب میری والدہ آئی ہیں، وہ کافر ہیں، تو میں کیا کروں، یعنی کیسا رویہ رکھوں؟ تو آپ نے کہا آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی جو دنیاوی طور پر جو بات بنتی ہے، لیکن ظاہر ہے اللہ کی معصیت کے کاموں میں آپ نے ان کا کہنا نہیں ماننا۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز ذرا سمجھ لیجیے گا۔ پھر جی آگے اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجیے کہ اگر ان کے باپ، ان کے بھائی، ان کے بیٹے، ان کی بیویاں اور ان کے کنبے، قبیلے، رشتہ دار اور ان کے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے یہ یعنی جس کے خسارے سے یہ ڈرتے ہیں، اگر انہیں اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر اور اس کے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بڑھ کر عزیز ہیں، تو ایسا ہے کہ ان سے کہیے کہ انتظار کریں جب تک کہ اللہ کے عذاب کا حکم نہ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی سبحان اللہ، یہاں پر انسانوں کو جو سب سے زیادہ محبت ہے جن چیزوں سے، اس کی اللہ نے ایک لسٹ دے دی، اور جن کی محبت میں انسان ہر الٹے سیدھے کام کر رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ سب زیادہ محبوب ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو بس پھر تم بیٹھو،
انتظار کرو پھر کیسے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو، یعنی میں، میری ذات، اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہمارے لیے سب سے زیادہ محبوب نہ ہوگی، تو اس کا مطلب کہ ہم مومن نہیں ہیں۔ صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں۔ اگلی آیت میں جنگ حنین کا واقعہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احسان، جو نعمت مسلمانوں پر کی، اس کی یاد دہانی ہو رہی ہے یہاں پر، اور کہا جا رہا ہے کہ یقیناً اللہ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دیا، اور حنین کی لڑائی والے دن جب کہ تم اپنی کثرت پر بڑا ناز کر رہے تھے، یعنی اکثر تو مسلمان قلت میں ہوتے تھے، کم تعداد میں ہوتے تھے، لیکن ایسا تھا کہ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے، یہاں حوازن اور ثقیف قبیلہ رہتے تھے، اور یہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کر رہے تھے۔ آپ بھی اپنا لشکر لے کر ان قبیلوں سے جنگ کے لیے تشریف لے گئے۔ اب یہ فتح مکہ کے 18 دن بعد کا، یعنی شوال کا واقعہ ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو قبیلے تھے انہوں نے خوب تیاری کر رکھی تھی، اور اب تیر اندازوں کو مقرر کر رکھا تھا، یعنی گھات میں بیٹھے تھے مسلمانوں کے۔ اس طرف مسلمانوں کو اپنی تعداد پر ذرا جو فخر کیا انہوں نے، آج ہم کم تعداد کی وجہ سے مطلب ہم پر کوئی غالب نہیں آئے گا، ہماری تعداد کافی ہے۔ تو یعنی اللہ کی مدد کی بجائے کثرت تعداد پر انہوں نے اعتماد کی، تو جو بات اللہ کو بھائی نہیں، یہ کلمہ اللہ کو پسند نہیں آیا۔ نتیجتاً ہوا کیا کہ حوازن کے جو تیر انداز تھے انہوں نے مختلف جگہوں سے مسلمانوں کے لشکر پر ایک بار، یعنی سڈنلی انہوں نے تیر اندازی کی، تو اس جو اچانک جو حملہ ہوا، اس پر مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو یہاں پر پھر بات آ رہی ہے کہ اللہ نے یعنی فرمایا کہ زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہوگی، تم پیر پھیر کر بھاگے پھر، اور اللہ نے اپنی طرف سے پھر تسکین، یعنی رحمت نازل کی نبی پر، مومنوں پر، اور پھر ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے، اور کافروں کو پھر پوری اللہ نے سزا دی۔ اور بات یہ ہے کہ کافروں کو یہی بدلہ ہے، یعنی جو یہ کام کر رہے ہیں، اور اللہ جس پر چاہے پھر اپنی رحمت کرتا ہے، اور اللہ بخشش کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ پھر ہے جی آگے بات کہ اے ایمان والو، یعنی ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ بے شک یہ جو مشرک ہیں بالکل ناپاک ہیں، نجس ہیں، یعنی، اور اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے پاس بھی نہ پھٹکیں۔ اب یہاں پہ ڈیٹیل میں آ رہا ہے کہ مشرک کے نجس پلید ہونے کے مطلب یہ ہے کہ ان کے جو بلیف ہے، جو ان کے ڈیڈز ہیں، وہ ناپاک ہیں، اور بعض کے نزدیک بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مشرک ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے ناپاک ہیں۔ یہ جو بات کہی گئی نا کہ ان کو اب اس مسجد حرام میں آنے نہیں دینا، تو یہ وہی بات ہے، یعنی وہی حکم ہے جو 9 ہجری میں اعلان برات کے ساتھ کیا گیا، جو شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر اب یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو فوربیڈن ان پر بات کی گئی ہے کہ خاص اس سے وہی مسجد مراد ہے، یعنی مسجد حرام، یعنی وہاں پر یہ داخل نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، اور باقی مساجد میں یہ داخل ہو سکتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کو، جب وہ کافر تھے، مسجد نبوی کے ستون سے باندھے رکھا تھا، حتیٰ کہ اللہ نے ان کے دل میں اسلام کی اور نبی کی محبت ڈال دی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ یعنی اس سے اس بات کو دلیل بنا کے اسکالرز کہتے ہیں کہ داخل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو خاص حکم ہے یہ مسجد حرام ہی کے لیے ہے۔ آگے بڑی زبردست اور اہم ایڈوائس ایمان والوں کے لیے کہ اللہ فرما رہے ہیں، دیکھیں اگر تمہیں مفلسی کا ڈر ہے تو اللہ تمہیں اپنے فضل سے مال و دولت والا کر دے گا، دولت مند کر دے گا، اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ اب کیوں یہ بات یہاں پر آئی؟ دیکھیں اللہ ایک طرف تو منع کر رہے ہیں کہ ان کافروں نے یہاں پر نہیں آنا، اس مسجد میں نہیں آنا، اس طرف نہیں آنا، مکہ سے نکالو ان کو۔ اب یہ تھا کہ اس بات پر مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ حج کے موسم میں تو اب جو اجتماع ہوتا ہے وہاں سے تجارت ہوتی تھی، پیسہ آتا تھا، تو وہ اس پر تو اب وہ مسئلہ ہوگا۔ تو اس پر پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ کاروباری جو باتیں ہیں تمہیں اس بات سے نہ روکیں گے، یعنی تم ڈرو نہیں، اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ تو سبحان اللہ، آج دیکھیں ذرا، ایک تو بات یہ ہے کہ آج کی دور کی کہ باقی دنیا کے آپ حالات دیکھ لیں، لیکن سبحان اللہ یہ جو یہاں کے رہنے والے ہیں، مکہ کے اراؤنڈ جو رہنے والے ہیں، سعودی عرب میں جو رہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے ان کو فراوانی دے رکھی ہے، اللہ نے دنیا کے جہاں کا فروٹ جو ہے، جو ثمرات ہیں آ رہے ہیں ان کے پاس۔ اور پھر کیا تھا اس وقت بھی، کیا ہوا کہ اللہ نے مسلمانوں کو ایسی فتوحات دی، ان کو مال غنیمت عطا کیا، اور جس سے سارا عرب جو تھا آہستہ آہستہ مسلمان ہوا، اور پھر حاجیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہونے لگا، یعنی سب مسلمان ہو گئے، تو پھر حاجی بھی بڑھے، اور پھر یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کا جو رزق تھا جس طرح، یعنی کئی گنا بڑھ کر ان کو اور آج بھی مل رہا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا جی، اگلی آیت میں یہود و نصارہ سے قتال کا حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، پیچھے ہم نے پڑھ لیا مشرکین سے قتال عام کے بارے میں پڑھ لیا، اب یہ جو آیت ہے نا آگے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ ان اہل جو کتاب ہیں ان سے بھی تم جنگ کرو،
کیا کہا جا رہا ہے، بات کیا آ رہی ہے کہ لوگوں ان سے لڑو جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حرام ہی نہیں سمجھتے، اور وہ دین حق کو قبول نہیں کرتے۔ اور ان لوگوں کو یعنی یہ جو اہل کتاب ہے جنہیں کتاب دی گئی، یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ یعنی تمہیں ٹیکس ادا کریں۔ یعنی کہہ رہی ہے کہ اگر یہ اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر یہ ٹیکس دے کر مسلمانوں کی ماتحتی میں رہنا قبول کریں۔ اور یہ جزیہ کیا ہے، یعنی آپ کی نالج کے لیے کہ یہ ایک ایسی اماؤنٹ ہوتی ہے جو اینولی نان مسلموں سے لی جاتی ہے، اور وہ کس لیے؟ یعنی اگر وہ اسلامی مملکت میں رہ رہے ہیں، اب ان کی جو جان مال عزت و آبرو کی حفاظت ذمہ داری ہوتی ہے گورنمنٹ پر، تو اب ظاہر ہے وہ زکوٰۃ تو دیں گے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ جو اسلامی حکومت ہوتی ہے وہ ایمان والوں سے تو زکوٰۃ لیتی ہے۔ تو اب آج تو بہرحال معاملہ الٹا ہے، لیکن سعودی عرب میں آج بھی ایسے ہی زکوٰۃ لی جاتی ہے لوگوں سے، ٹھیک ہے؟ باقی ممالک میں شاید ہی ایسا ہو۔ تو جی یہ جزیہ وہ چیز ہے، یعنی گورنمنٹ ان سے لے گی ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت کے یعنی کرنے کی۔ اگلی آیت بڑی اہم، یعنی اللہ فرمانے گئے وقالت اليهود عزیر ابن اللہ، یعنی یہود کہتے ہیں جی عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اب اور نصارہ کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جسٹ ان کی منہ کی کہیں ہوئی باتیں ہیں، اور یہ وہی باتیں جو ان سے پہلے منکروں نے بھی کی، یعنی جو اللہ پر بلیو نہیں کرتے تھے، انہی کی بات جیسی ہی یہ بات کر رہے ہیں، اور اللہ ان کو غارت کرے کہ یہ کیسے کس جگہ سے یہ پلٹائے جا رہے ہیں، اور ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیے۔ بڑی اہم بات ہے، یعنی کیا مراد ہے اللہ کی کہ انہوں نے اپنے جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں ان کو رب بنا لیے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کی تفسیر عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی حدیث سے خوب معلوم ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد سن کر پوچھا کہ یہود و نصارہ تو اپنے علماء کو کبھی یعنی وہ تو ان کی عبادت نہیں کرتے، تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ انہوں نے اپنے یعنی ان کو رب بنا لیے؟ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت تو نہیں کی، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ان علماء کے کہنے پر اس چیز کو حلال قرار دے دیا جس کو وہ حلال کہہ رہے تھے، اور اس چیز کو حرام کر دیا جس کو وہ حرام کہہ رہے تھے۔ تو یہی ان کی عبادت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اپنی اللہ نے تو کتابیں بھیجی ہیں، اللہ نے کہا نا ہماری کتابیں بھی تو اللہ نے کہا ابھی تمہارے لیے یہ کتاب بھیجی ہے، خالی مولویوں کے لیے کتاب نہیں ہے، تم پڑھو سمجھو اس میں کیا لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اتنی نالج ہونی چاہیے۔ ہاں سب کو بہت زیادہ نالج نہیں ہو پاتی، لیکن ایٹ لیسٹ کچھ تو بیسک چیزیں تو آپ کو آنی چاہیے نا۔ وراثت کے جو اصول ہیں، کچھ اور جو فرائض ہیں، بیسک جو چیزیں وہ تو لازمی سیکھیں نا، وہ علم ہونا چاہیے انسان کو۔ باقی تو ٹھیک ہے اسکالرس کو زیادہ علم ہوتا ہے، وہ انہوں نے تو اپنی زندگیاں ہی ڈونیٹ کر دی ہوتی ہیں، وقف کر دی ہوتی ہیں اس دین کے علم کے لیے، لیکن عام انسانوں کو بھی موٹی موٹی باتیں یعنی بڑی بڑی جو باتیں ہیں، بیسک جو چیزیں ہیں ان کا علم، ان کی نالج ہونی چاہیے۔ یعنی ایسا نہ ہو اندھوں بہروں کی طرح ہم جو وہ کہہ رہے ہیں، اگر وہ کہے جی شراب حرام نہیں تو اچھا جی ٹھیک ہے شراب حرام نہیں، اس اسکالر نے یہ کہہ دیا، کم از کم ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہر کسی کو نالج نہیں ہو سکتی جتنی اسکالر کو ہے، اسکالرس کو زیادہ ہوگی آف کورس، اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں جا کے پوچھو، لیکن انسان کو خود بھی ایفرٹ کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، کہنے کا مقصد ہے۔ تو جی یہ جو حدیث ہے یہ اس کو صحیح ترمذی روایت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے یعنی رہنما کو رب بنایا اور مریم کے بیٹے مسیح کو بھی، اور حالانکہ انہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ پاک ہے ان شریکوں سے جو یہ بنا رہے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، یعنی دین اسلام کو اللہ کی طرف آنے سے لوگوں کو روک رہے ہیں، لیکن بات یہ کہ اللہ ایسا ہونے نہیں دے گا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ اپنی بات کو یعنی پورا کر کے رہے گا، چاہے کافر کتنے ہی ناخوش ہوں۔ یہ وہی بات آ رہی کہ اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ شرط یہ ہے کہ مسلمان مومن ہو تو مومن ہی غالب رہیں گے، یہ اللہ نے کہہ دیا قرآن کریم میں کئی جگہ پر۔ پھر جا کے بات آتی ہے کہ اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے، اور اسے تمام مذہب ریلیجنز پر وہ غالب کرے گا، اگرچہ مشرک کتنا ہی برا منائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ کوئی سورج کو پھونکوں سے یا بجھا سکتا ہے، تو اللہ کے نور کو کوئی کس طرح ختم کر دے گا؟ تو یہ نور ہے، یہ قرآن نور ہے، یہ اسلام کا راستہ نور ہے۔ آگے بڑی ہلا دینے والی بات آ رہی ہے، جیسے اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہارے جو اکثر علماء ہیں اور عابد لوگ یعنی نیک لوگوں کا حال یہ ہے کہ ناحق وہ لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ یہاں پر جو ورڈ ہے نا احبار،
یہ حبر کی جمع ہے، اور ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو بات کو بڑے خوبصورت انداز میں لوگوں کو سامنے رکھتا ہے، اس کو یعنی تقریر کرنے کا اس کو بڑا طریقہ ہوتا ہے۔ اور جیسے یہاں پر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہود کے اسکالرز ہیں، علماء ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو راہب ہیں وہ راہب یعنی اس سے مراد نصارہ یعنی عیسائیوں کے اسکالرز ہیں، اور بعض کے نزدیک یہ صوفیہ نصارہ ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بھی چیز آ رہی ہے کہ آج مسلمانوں کے جو علماء ہیں ان کی اکثریت کا بھی یہی حال ہے۔ تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی، جیسے آپ نے فرمایا کہ تم بھی پچھلی امتوں کے طور طریقوں کو ضرور فالو کرو گے، ان کی پیروی کرو گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا، آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے اسکالرز اٹھیں گے جو فتنہ پھیلائیں گے، فتنہ ہی ان کے اندر جائیں گے اور فتنہ ہی ان سے باہر آئیں گے، یعنی فتنہ ہی پھیلائیں گے، ایسے شر انگیز ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں ایسی بات، یا رب تو ہمیں بچا۔ اور آیت کے اگلے حصے میں کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو یعنی جوڑ رہے ہیں، خزانے جمع کر رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ یہاں پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے حکم میں سے پہلا حکم ہے، یعنی زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے کے بعد زکوٰۃ کو اللہ نے مال کی طہارت کا یعنی پاک ہونے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جس مال سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے، بڑی خوبصورت بات ہے یہ، تو یعنی جس مال سے زکوٰۃ دے دی تو وہ کنز نہیں ہوگا، یعنی وہ خزانہ میں کنسیڈر نہیں ہوگا اور اس پر پکڑ نہیں آئے گی، اور جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ ہے خزانہ، وہ ہے کنز جس پر پکڑ آئے گی۔ اور پکڑ پھر کیسی آئے گی؟ یہاں پر بات سن لیجیے کہ اللہ فرما رہا ہے جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں یعنی کہ اس کو خوب گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، یعنی ان کی پیٹھوں پر لگایا جائے گا۔ اور اسی طرح حدیث میں بھی الفاظ آتے ہیں کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت والے دن اس کے مال کو آگ کی تختیاں بنا دیا جائے گا، جس سے اس کے دونوں پہلوؤں کو، پیشانی کو اور کمر کو داغا جائے گا، اور یہ دن 50,000 سال کا ہوگا، اور لوگوں کے فیصلہ ہونے تک اس کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہے گا، یعنی یہ عذاب اس کو ملتا رہے گا جب تک کہ فیصلہ نہیں ہوتا، اور اس کے بعد پھر جنت یا جہنم میں اسے لے جایا جائے گا۔ صحیح مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے بچائے، اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے، اللہ بخل سے بچائے۔ تو جی یہ جو زکوٰۃ مفروضہ، جو فرض زکوٰۃ ہے اس کی بات ہو رہی کہ جو اس کو ادا نہیں کرے گا تو یہ پنشمنٹ ہے اس کے لیے۔ اس طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو مال خرچ نہیں کرے گا، یعنی زکوٰۃ نہیں اس طرح دے رہا، تو یہ بھی ایک حدیث ہے کہ جس میں وہ ایک گنجا سانپ، زہریلا، انتہائی زہریلا، کہ اس کے زہر کی وجہ سے اس کے سر کے بال اڑ گئے ہوگے، وہ اسے گلے میں ڈال دیا جائے گا آدمی کے، اور وہ اس کی باچھوں کو چیرے گا اس انسان کی، اور وہ کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں جو تو خرچ نہیں کرتا تھا۔ اچھا جی، اگلی آیت میں مہینوں کی گنتی کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک، اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، یعنی یہ جب سے اللہ نے یہ کائنات کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر کر دیے تھے، جن میں 4 حرمت والے ہیں۔ اور حرمت والے مہینوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان مہینوں میں قتال، جنگ و جدل، لڑائی جھگڑا، ان سب کی ممانعت ہے۔ کافی ڈیٹیل آ جاتی ہے، لیکن یہاں پر ابھی مختصر ہی میں آپ کے آگے بات رکھوں گی، ٹھیک ہے جی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اسی دن سے جب آسمان اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور یہی درست دین ہے، اور تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یعنی جب بھی کوئی ان 4 مہینوں کی بات کرے، میں پیچھے بتا چکی ہوں، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، ٹھیک ہے جی۔ تو ان مہینوں میں انسان کو گناہوں سے بچنا چاہیے، ظلم گناہوں کے معنوں میں آ رہا ہے، اور اسی طرح یعنی ان مہینوں میں برائیوں سے بچیں، سیئات سے بچیں اور اچھے کاموں کی طرف بڑھیں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم مشرکین سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سے سب مل کر لڑتے ہیں، لیکن کہ حرمت والے مہینوں میں ان سے نہ لڑا جائے، اور بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، یعنی ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اور مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا کفر کی زیادتی، یعنی حرمت والے مہینوں میں قتل کرنا، جنگ و جدل کرنا، تو یہ ان کی حرمت کی پامالی ہے، یہ نافرمانی ہے۔ اور بات یہ کہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا یہ کفر میں زیادتی کی وجہ، یعنی کفر میں زیادتی ہے، اور اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس سے کافروں کو۔ اور یہ یعنی یہاں پر مفہوم میں آپ کے آگے رکھتی ہوں کہ یہ جاہلیت میں عرب کیا کرتے تھے کہ حرمت والے مہینوں میں، اب ان کو پتہ تھا کہ قتل تو کرنا نہیں ہے، لوٹ مار بھی نہیں کرنی، اب کیا تھا کہ مسلسل 3 مہینے ان کی حرمت کا خیال کرنا، تعظیم کا خیال کرنا، ان مہینوں کی لڑائی جھگڑے سے بچے رہنا، تو یہ بڑا کام مشکل تھا ان کے لیے۔ انہوں نے یہ حل نکالا کہ جس حرمت والے مہینے میں وہ قتل و غارت کرنا چاہتے تھے، تو کہتے ہیں کہ اس مہینے کو ہم اپنے لیے حلال کر رہے ہیں، اور فلاں اس کے بدلے میں ہم فلاں مہینہ، جیسے سفر کا مہینہ، ہم اس کو حرمت والا بنا لیں گے، یعنی اپنی مرضی سے حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کرتے رہتے، یعنی کیونکہ انہوں نے لوٹ مار کرنی ہوتی۔
تو جس چیज़ کو اللہ نے حلال بنایا ہوتا ہے اس کو حرام کر دیتے، جس کو حرام کیا ہوتا ہے اس کو حلال کر دیتے۔ بات یہ ہے کہ ان کے جو برے کام تھے وہ اللہ نے یعنی شیطان نے ان کو بڑے اچھے کر کے دکھا رہا تھا۔ بات ہے کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے ایسی کافر قوم کو۔ اور پھر آگے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ بھی تمہیں کیا مسئلہ ہے کہ تم یعنی اللہ تمہیں اپنے جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے کہہ رہا ہے اور تم زمین ہی کے کو چپکے جا رہے ہو، یعنی تم جہاد نہیں کر رہے، تو کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو آخرت کے بدلے میں؟ تو پس یہ دنیا کی زندگی تو متاع قلیل ہے، یہ آخرت کے بدلے میں تو کچھ نہیں ہے، یہ تو عارضی ٹھکانہ ہے۔ یعنی یہاں پر موٹیویٹ کیا جا رہا ہے ایمان والوں کو۔ پھر آگے اللہ وارننگ دے رہا ہے کہ اگر تم نے اب نہیں نکلتے تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا، اور تمہارے علاوہ یعنی تم کو پھر اللہ ہٹا دے گا اور تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے گا۔ آپ دیکھیں یہ دنیا کا اصول بھی تو ہے نا کہ اگر ایک آفیسر جو ہے وہ کام نہیں کر رہا، وہ ٹھیک کام نہیں کر رہا، تو کیا وہ جب کام ہی نہ کرے تو اس کو پے دیں گے آپ؟ ہرگز نہیں۔ کیسے بچوں والی بات ہے، اس کو ہٹایا جائے گا، چل بھئی یہاں سے، اب دوسرا آئے گا تیری جگہ پر جو کام کرے گا، پھر اس کو اس کی اجرت پوری ملے گی۔ تو یہ بات ہے یہاں پر۔ اور اللہ تعالیٰ کو تم نقصان نہیں دے سکتے، یعنی تمہیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اس آیت کی ڈیٹیل سن لیجئے۔ روم کے عیسائی بادشاہ ہرکل کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کر رہا ہے، تو نبی نے بھی مسلمانوں کو حکم دے دیا تیاری کا۔ یہ شوال 9 ہجری کا واقعہ، اور موسم سخت گرم تھا اور سفر بہت لمبا تھا۔ بعض مسلمانوں اور منافقین پر یہ حکم بڑا بھاری گزرا، جس کا اظہار اس آیت میں کر دیا گیا ہے، اور انہیں پھر اس پر انہیں ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے، اور یہ جنگ تبوک کہلاتی ہے۔ اور یہ بھی بات آتی ہے کہ در حقیقت یہی وہ جنگ تھی جس میں منافق اور مومن کھل کر سامنے آ گئے، یعنی خوب پتہ چل گیا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ اور اس جنگ کو جیش العسرہ کا نام بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں لمبے سفر کی وجہ سے اور لشکر کو کافی دقت اور پریشانیوں کا سامنا تھا۔ اگلی آیت میں بات آ رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم ان کی مدد یعنی ایمان والوں کی تم مدد نہیں کرتے، تو اللہ نے تو اپنے نبی کی اس وقت بھی مدد کی تھی جب کافروں نے انہیں نکال دیا تھا، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ دونوں غار میں چھپے ہوئے تھے۔ اب جب مشرکین آپ کا پیچھا کرتے ہوئے آپ دونوں کا وہ غار تک پہنچے، جبکہ آپ دونوں غار میں تھے، تو اس وقت یعنی آپ ابوبکر صدیق پریشان ہو گئے۔ تو اس پر آپ سے فرمایا کہ یعنی تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے، یعنی اللہ کی مدد شامل ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سو اللہ نے ان کے دلوں پر اپنی طرف سے یعنی سکون نازل فرمایا اور ان لشکروں سے ان کی مدد کی جن کو تم نے دیکھا ہی نہیں ہے، یعنی فرشتے۔ یہاں پر بات آ رہی ہے ایک سکینت اور دوسری مدد فرشتوں سے آئی، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ فرما رہے کہ ان کافروں کی اللہ نے بات کو پست کیا اور اللہ نے اپنے کلمے کو بلند کیا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور آگے اگین مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ نکلو، یعنی جہاد کے لیے نکلو اپنے گھروں سے، چاہے تم ہلکے پھلکے ہو یا بھاری ہو۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ مطلب مثلاً انفرادی طور پر یا انڈیویجولی نکل رہے ہو یا اکٹھے ہو کر خوشی سے نکلو یا ناخوشی سے، غریب ہو یا امیر ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، فیملی والا ہے کوئی یا کوئی فیملی والا نہیں ہے، تو بات یہ ہے کہ نکلو ضرور اللہ کی راہ میں۔ اور پھر آگے جا کے ہم پڑھیں گے سورہ توبہ میں، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے کے سارے تم نکل کھڑے ہو، لیکن تم میں سے کم کوئی ایک گروہ تو ہونا چاہیے نا، ایک جماعت ہونی چاہیے جو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے تیار ہو۔ اور کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو، یعنی یہ زبردست چیز ہے تمہارے لیے۔ جیسے سورہ عمران میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھ لو، یعنی یہ جو بیٹھ رہنے والے ہیں گھروں میں اور جو اللہ کی راہ میں نکلنے والے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ان کا تو اجر ہی بڑا زیادہ ہے۔ پھر دوسری بات یہ بھی کہی گئی کہ دیکھو اگر تم اللہ کی راہ میں مارے گئے، شہید ہو گئے یا تم قتل کر رہے ہو، تو سبحان اللہ یہ سب سے بڑی رحمت ہے، یہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر یہی چیز ہے جو تم نے پالی، تو آنا تو تم نے اللہ ہی کی طرف ہے نا۔ اگلی آیات میں ان لوگوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایکسکیوز رکھا جنگ پر نہ جانے کا۔ حقیقتاً ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں تھا، عذر نہیں تھا کچھ بھی، لیکن کیا ہے دنیا کے فائدے کے لیے اور یعنی مشکلات سے بچنے کے لیے، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی اگر جلدی سے ملنے والا منافع، اسباب، مال اور ہلکا سفر ہوتا تو یہ ضرور آپ کے ساتھ ہو لیتے، لیکن ان پر کیا تھا کہ دور دراز کا جو سفر تھا، جو مشکلات تھیں وہ ان کے لیے بھاری پڑی۔ اب یہ اللہ کی قسمیں بھی کھائیں گے آپ کے سامنے کہ اگر ہم میں طاقت ہوتی، قوت ہوتی تو یقیناً آپ کے ساتھ نکلتے ہم، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنی جانوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، یعنی یہ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، اللہ کو خوب علم ہے کہ کون سچا ہے۔ اور پھر آگے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی بغیر اس کے کہ آپ کے سامنے سچے لوگ کھل جائیں اور جھوٹے لوگوں کو بھی آپ جان لیں۔ یعنی یہاں پر بات یہ آ رہی ہے کہ نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے انویسٹیگیشن کیے بغیر، یعنی ان کے پاس معقول عذر ہونا چاہیے تھا، تب آپ ان کو اجازت دیتے۔
اور آپ کو اچھی طرح معلوم بھی ہو جاتا ہے کہ ان میں سے جھوٹے کون سے ہیں اور سچے کون سے ہیں۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے کبھی پیچھے نہیں رکھتے، اور کبھی بھی اجازت نہ لیں گے کہ وہ جنگ پر نہ جائیں، وہ تو بڑے شوق سے محبت کے ساتھ یہ کام کریں گے، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ یہ اجازت تو وہی لیں گے جو منافق ہیں، جو اللہ اور یوم آخرت پر کوئی یقین نہیں رکھ رہے اور دل ان کے ڈاؤٹس میں ہے۔ اگر پکے ایمان والے ہوتے تو پھر جہاد سے تو نہ بھاگتے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کا ارادہ ہوتا ہے جہاد میں نکلنے کا تو وہ اس سفر کے لیے سامان کی تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ہی پسند نہیں تھا، اس لیے اللہ نے انہیں حرکت سے ہی روک دیا، کوئی کام نہ کرو، بیٹھے رہو تم، کہ اللہ خوب واقف تھا ان کی شرارتوں اور سازشوں کو جو یہ اگینسٹ کر رہے تھے مسلمانوں کے۔ تو اللہ کی مشیت یہی تھی کہ یہ رسول کے ساتھ جائیں ہی نہ، اور کہا گیا کہ تم ان بیٹھنے والوں ان عورتوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو۔ اور آگے بڑی اہم بات آ رہی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں اگر یہ تمہارے ساتھ نکلتے تمہارے بیچ میں ہوتے تو یہ سوائے فساد کے اور کوئی چیز نہ بڑھاتے، اسلامی لشکر کے ساتھ ہوتے تو یہ غلط رائے اور مشوروں کے ذریعے مسلمانوں میں فساد ہی مچاتے، اور اپنی چغل خوریوں سے اپنی حرکتوں سے تمہارے اندر فتنہ پیدا کرتے، اکھیڑتے، نفرتیں پیدا کرتے، اور تمہارے اندر ان کے جاننے والے بھی ہیں، ان کے جاسوس موجود ہیں، ان منافقین کے، یہ اللہ فرما رہے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور آگے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ یہ منافقین تو جب سے آپ مدینہ آئے ہیں تب سے آپ کے خلاف فتنے کی تلاش میں اور معاملات کو بگاڑنے میں لگے ہوئے ہیں، موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اب یہاں تک کہ حق بات اللہ کا حکم غالب آ گیا، پھر بھی وہ ناخوشی ہیں اس چیز سے۔ ابھی آگے بھی انہی کے بارے میں آیات چل رہی ہیں، کوئی ان میں سے یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت دے دیجئے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ آگاہ رہیے، یہ جس فتنے میں جو کفر کا، نفاق کا جو فتنہ ہے جس میں یہ پڑ چکے ہیں، یقیناً یہ دوزخ کافروں کو گھیرنے والی، یہ چھوٹا فتنہ تو ہے نہیں۔ اچھا، اب یہ جو فکرہ ہے مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تفسیر میں بات یوں آ رہی ہے کہ جد بن قیس نے عرض کیا کہ مجھے ساتھ نہ لے جائیں، یہ بھی منافق ہوگا، تو اس نے کہا کہ روم کی عورتوں کو دیکھ کر میں صبر نہ کر سکوں گا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی اور اس سے رخ پھیر لیا۔ تو بعد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ نفاق کا فتنہ اور جہنم میں جانا یہ کوئی چھوٹی چیز تو ہے نہیں۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھلائی مل جاتی ہے، مسلمانوں کی طرف کوئی بھلائی، کوئی خیر آتی ہے، تو ان کو ذرا نہیں بھاتا، اور اگر ایمان والوں کو کوئی مشکل آن پہنچی ہے تو کہیں گے کہ جی ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست کر لیا، پھر تو بڑے اتراتے ہوئے لوٹ جائیں گے آپ سے۔ دیکھیں، یہ ایک مسلمان کا کام تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایمان والوں پر مشکل آئے تو وہ خوشی محسوس کرے۔ ایمان والا تو اللہ نے کیا کہہ دیا کہ مومن تو ایک جسم واحد کی طرح ہے، اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو باقی سارا جسم دکھتا ہے، درد کرتا ہے۔ اگر جو صحیح مومن ہے وہ اپنے بھائی یا بہن کے لیے، چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہو، اس کو تکلیف ہوگی اس کی تکلیف پر، تو یہی اصل پہچان ہے مومن کی۔ تو اللہ اس پر فرما رہا ہے کہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی مصیبت پیش نہیں آ سکتی، ہمیں نہیں کوئی مشکل آ سکتی، مگر وہی آئے گی جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دی ہے، ہمیں ہم اس چیز پہ پریشان نہیں ہیں، اللہ کی تقدیر پر ہم راضی ہیں، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ان سے یہ بھی کہیے کہ جس چیز کا تم انتظار کر رہے ہو وہ تو ہمارے لیے 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، یہاں پر بات آ رہی ہے کہ کامیابی یا شہادت، تو مسلمانوں کے لیے تو دونوں بھلائیاں ہیں۔ کتنی زبردست بات آ گئی، 2 اچھائیاں ہیں نا، حسنین 2 خوبصورت بھلائیاں۔ اگر شہادت مل گئی تو اور کیا چاہیے ایمان والوں کو، اگر بچ کے آ گیا تو بھی سبحان اللہ کامیابی، دونوں صورتوں دونوں ہی ان کے لیے کامیابیاں ہیں، یہ اللہ نے فرما دیا۔ اور ہم تمہارے حق میں اس کے برعکس اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ یا تو اللہ اپنے پاس سے تمہیں کوئی سزا دے، یا پھر ہمارے ہاتھوں سے تمہیں سزا پہنچے۔ اور بات یہ ہے کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اس چیز کا۔ اور آپ کہیے کہ تم خوشی سے، نبی سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے یہ بھی کہہ دو کہ یہ خوشی سے یا نہ خوشی سے کسی طریقے سے بھی یہ خرچ کر رہے ہیں نا تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ استغفر اللہ، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس نفاق سے یا رب۔ دیکھیں، قبولیت جو رائچیس ڈیڈز ہیں ان کی ایکسیپٹ ہونے کی جو شرطیں ہیں، جو کنڈیشنز ہیں، وہ ایمان، سب سے پہلے تو ایمان ہونا چاہیے نا۔ دیکھیں، اللہ نے تو کہہ دیا نا جو شرک کرے گا اس کے اعمال نہیں میں نے ایکسیپٹ کرنے، رائٹ؟ یہ پڑھ چکے نا قرآن کریم میں کئی جگہوں پر، اللہ نے کہہ دیا نا میں نے اڑا دینے ہیں اس دن قیامت کے دن، یوں جیسے ذرے، ایسے ذرے جو ہاتھ میں نہ آ سکیں، جو سمجھ نہ آ سکے یہ ذرات بھی ہیں، ایسے ذروں میں اللہ اڑا دے گا۔ تو ایمان، جب ان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو وہ خرچ کریں یا نہ خرچ کریں، روتے ہوئے خرچ کریں یا خوشی سے، وہ نہیں اللہ ایکسیپٹ کرے گا، اور یقیناً تم لوگ فاسق ہو، یہ منافقین۔
پھر کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی ریزن نہیں ہے ان کی، یعنی یہ ان کے جو اعمال ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنے کی، بس ریزن یہی ہے وہ یہ کہ وہ یہ اللہ رسول کے منکر ہیں، اور بڑی سستی دکھاتے ہیں نماز پڑھنے میں، اور جو خرچ کرتے ہیں وہ بھی اس میں بھی وہ خوش نہیں ہوتے، کراہت ہوتی ہے۔ تو یہ سب باتیں ہیں۔ پھر جی آگے رسول سے کہا جا رہا ہے، رسول سے کہا جا رہا ہے لیکن خطاب یعنی ایڈریس تمام امہ ہے کہ ان کو اللہ نے جو اموال دے رکھے ہیں، اولادیں دے رکھی ہیں، یعنی دنیا کی زندگی رونقیں ان کو دے رکھی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ان پر راضی ہے، یعنی ان کو سب بھلائیاں مل رہی ہیں، تو بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کو انہی کے ذریعے اللہ تباہ کرے گا، عذاب دے گا، اور یہ کافر ہوں گے کہ ان کی جانیں نکلیں گی۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں، حالانکہ وہ تمہارے ساتھ نہیں ہیں، یعنی منافق ہے، اللہ فرما تو رہے ہیں، لیکن یہ ڈرپوک ہے، یعنی ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ کہیں مسلمانوں کی تلواریں ہمارے اگینسٹ نہ کھڑی ہو جائیں، تو یہ ان کو ڈر ہے۔ اور اگر یہ کوئی بچنے کی جگہ یا کوئی غار یا کوئی سر گھسانے کی جگہ بھی پالیں تو یہ اسی طرف لگام توڑ کر بھاگ نکلیں، یعنی یہ سب یہ جو ان کی کوالٹیز ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں۔